میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو دعا کی تھی، اگر اس کو ذہن میں رکھا جائے تو بہت سے سوالوں کا جواب آ جاتا ہے۔ کاش ہمارے وہ بزرگ، اب ہمارے بزرگ ہیں وہ اس بات کو سوچتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اپنی اولاد کے لیے، اس میں فرمایا نہ آئے ان کے گھر تک روب دجال۔ جو خان صاحب نے مغربی تعلیم اور مغربیت کا ذکر فرمایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی چیز ہے، نہ آئے ان کے گھر تک روب دجال۔ تو اس طرف روب دجال تھا، ادھر روب دجال نہیں تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، آپ کی تربیت کی برکت سے ادھر کوئی روب دجال نہیں تھا، ادھر صحیح اسلامی طریق تھا، صحیح قرآنی طریق تھا، صحیح مسنون طریق تھا۔ تو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے وہ جو اس وقت مشکلات تھیں، خان صاحب نے اس کا ذکر فرمایا ہے، بہت ہی مشکل وقت آ گیا تھا جماعت پہ۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہ جو سربراہ لوگ تھے، انتظامی قابلیت رکھتے تھے، انتظام ان کے ہاتھ میں تھا، عملاً وہ انتظام کا تجربہ رکھتے تھے، انتظام کر رہے تھے، جانے جاتے تھے، جانے پہچانے جاتے تھے، بلکہ وہ عجیب سا لگتا ہے، بعض جگہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس طرح بھی چندہ لے سکتے ہیں، یعنی انجمن کی، یعنی یہ لہجہ تھا، بڑا سخت لہجہ۔ اور تو اس وقت حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی نے قرآن مجید پہ غور کرتے ہوئے، دعاؤں سے کام لیتے ہوئے، جیسے خان صاحب نے فرمایا اصل چیز تو دعا ہے، دعاؤں میں گریہ گزاری سے کام لیتے ہوئے جماعت کو یہ کہا کہ روزہ رکھیں، روزہ رکھا گیا، تہجد کی نماز ادا کی گئی، اور پھر حضور نے جماعت کے سامنے ان کا لائحہ عمل پیش کرنے کے لیے وہ احمدیہ کانفرنس جسے آپ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مجلس شورا کہا جائے تو زیادہ صحیح ہے، پہلی مجلس شورا کے لیے جماعت کے نمائندگان کو بلایا باہر سے 12 اپریل کو، یہ شورا کا اجلاس جو ہے 12 اپریل یعنی خلافت سے قریباً ایک مہینہ بعد، یعنی بہت جلدی تقریباً اگر وہ حالات دیکھے جائیں تو اس میں اتنی جلدی ایسے مجلس کا انعقاد جو ہے یہی اپنی جگہ بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں نا اولو العزم ہوگا، اولو العزم، بالکل، تو بالکل اولو العزم، یہ پہلا عزم کا آپ نے۔ اور پھر اس میں عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دوستوں کو بلا لیا اور پھر میں نے دعا کی کہ دوست تو آ گئے ہیں تو اب میں ان کے سامنے کیا بات کروں، یعنی ہر قدم پہ خدا تعالیٰ سے رہنمائی لینے کا طریق جو ہے آپ کا یہ نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ جو کام انبیاء کے ہوتے ہیں وہی کام خلیفہ کے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے وہ اس طرف میرے دل میں ڈالا گیا کہ میں اس کی طرف لوگوں کو بلاؤں، وہ پیش کروں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو آپ نے اس مجلس میں جو خطاب فرمایا اور جو بعد میں منصب خلافت کے نام سے چھپ چکا ہے، اور جسے حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بڑے بجا طور پہ یہ فرمایا کہ یہ 1000 سالہ ایجنڈا لگتا ہے بعد میں جب بات کا کہ اس کے پروگرام پہ، اور میں سمجھتا ہوں 1000 سالہ کیا، یہ تو چونکہ قرآن مجید کی رہنمائی سے لائحہ عمل لیا گیا تھا تو یہ تو مستقل ایجنڈا تھا، اور یہی وجہ کہ اس کے بعد سے ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں اب بھی، اور اس سے استفادہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ آگے۔ وہ بنیاد، وہ بڑی مضبوط بنیاد ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں جو دعا کی گئی ہے تو مصداق دعا جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے مصداق ہیں، آپ نے جو کام کیے وہی خلفاء کا کام ہے۔ آگے تلاوت آیات کا کام اس کے سپرد کیا گیا ہے، قرآن مجید سمجھنا، سمجھانا، پڑھنا، پڑھانا، خدا تعالیٰ کے نشانات کا بیان، یعلمہ الکتاب، کتاب کا سکھانا، یہ بھی وہی چیز ہے۔ اور پھر یہ کہ یزکیہم میں فرمایا کہ اس میں تزکیہ نفس بھی ہے، اور تزکیہ نفس کے ساتھ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جماعت کی ترقی کے اسباب سوچنا اور ان کو مہیا کرنا، جماعت کی کمزوری کو دور کرنا اور جماعت کی ترقی کے اسباب ڈھونڈتے ہوئے اخلاص پیدا کرنا، آگے بڑھانا، جس رنگ میں کمی ہو اس کمی کو دور کرنا۔ تو اور اس خطاب میں بہت ایک مؤثر اور پرجوش طریق پہ آپ نے جماعت کو اس مقصد کے لیے تیار کیا کہ تبلیغ اسلام جو ہے یہ سب سے پہلا بنیادی فریضہ ہے ہر مسلمان کا، تو ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے۔ اور اپنا بتایا کہ میرے اندر تو تبلیغ کا بچپن سے ہی بہت شوق ہے، میں رات کو سوتے ہوئے تبلیغ کے منصوبے بناتا رہتا ہوں سونے سے پہلے، اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ چین کے کسی اخبار میں یہ اشتہار دے دیا جائے کہ مسیح موعود ظاہر ہو گئے ہیں، اور وہ اشتہار چھپتا رہے وہاں پہ، تو تبلیغ کے میں کہتا ہوں اتنے مبلغ ہونے چاہیے، پھر سوچتے سوچتے یہ تعداد ناکافی ہے، اور ہونے چاہیے، تو میں کہاں تک تعداد لے جاتا ہوں،
شاید کوئی ہنسنے والا اس پہ ہنسے، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ اگر باتیں ایسی جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہوتی ہیں تو کسی وقت خدا تعالیٰ چاہے گا تو پوری بھی ہو جائیں گی، اور ہم نے دیکھا خدا تعالیٰ کی فضل سے پوری بھی ہوئی۔ اس وقت حالات کچھ نہیں تھے، اس وقت کے جو حالات تھے جیسے محترم خاصہ نے بھی اشارہ فرمایا، خزانہ خالی تھا، اور ظاہر ہے کوئی کام بھی بغیر اس کے تو نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ہمیشہ سے یہ شوق تھا، لیکن میں تہی دست تھا، میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، میں تہی دست تھا، اور میں اس کے لیے دعا کرتا تھا، تو خدا تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا یہ بھی کیا ہے کہ مجھے ایک جماعت دے دی ہے۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ تو آپ کا بڑا تجربہ رہا ہے یہ جو جیسے فرمایا ابھی مولانا صاحب نے کہ مسیح موعود کا ذکر سم قاتل ہے، اور وہ چاہتے تھے مسلمانوں کی مین سٹریم میں شامل رہیں اور حضرت مسیح موعود کا ذکر نہ کہیں، علم الکلام سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ کیا اس کا یہ کیا اپروچ تھی؟ اس کا وہ فائدہ تھا؟ 1905 میں جب ریویو آف ریلیجنز کا یعنی چل رہی تھی اور اس کی بہت شہرت ہو گئی، بہت شہرت ہو گئی، مضامین اچھے تھے، اور زیادہ تر مضامین اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ترجمہ ہو کر چھپتے تھے۔ تو اس وقت ایک غیر احمدی نے جس کا تعلق تھا مولوی محمد علی صاحب سے اور خواجہ کمال الدین صاحب سے، اس نے یہ تجویز پیش کی کہ دیکھیں آپ لوگ کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، اسلام کو ڈیفینڈ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن چونکہ بیچ میں آپ مرزا صاحب کو لے آتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر لوگ اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ تو ایسا ہو جائے کہ ایک ریویو بے شک آپ اپنا رکھیں اور اس کے ایک ایڈیشن ایسا چھاپیں جس میں مرزا صاحب کا ذکر نہ ہو اور جنرل ہو، تو باقی تو علمی مضامین اس میں ہیں ہی۔ یہ تجویز ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو گئی، تو حضور نے یعنی یہ اتفاق کر چکے تھے، یہ اتفاق کر چکے اور جا کر پیش کر دیا کہ اگر حضور پسند فرمائیں تو یہ ایک اچھا طریق ہے، ہم غیر عام مسلمانوں میں بھی ہم یعنی جا سکیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس پر انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا تم مجھ کو چھوڑ کر کس مردہ اسلام کو پیش کرو گے؟ یہ آپ کے اصل الفاظ ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے کس مردہ اسلام کو پیش، کیونکہ اسلام کی تشریح تو اس وقت وہی تھی جو مسیح موعود نے پیش کی، ورنہ اسلام تو قائم تھا، آپ لوگ تو عیسائیوں سے بھاگے پھرتے تھے۔ تو عیسائیوں کے مقابلے میں کون آیا؟ احمدی آیا، اور احمدی مسلمان آیا، تو آپ نے فرمایا مجھ کو چھوڑ کے پھر تم کیا اسلام پیش کرو؟ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں